علیکم آغاز ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے افسوسناک خبر تو سنی ہوگی کہ اسرائیل نے ایران پہ انتہائی خوفناک اور شدید حملہ کیا ہے۔ ایران کی معاشی، جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس آپریشن کو اسرائیل نے رائزنگ لائن کے نام سے منسوب کیا ہے اور اس میں 100 سے زائد اسرائیلی طیاروں نے حصہ لیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل ایران سے کوئی 1700-1800 کلومیٹر دور ہے اور ظاہر ہے وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے انہوں نے راستے میں کہیں نہ کہیں سے فیول، ایندھن وغیرہ تو لیا ہوگا، جس میں اردن بھی آتا ہے، سعودی عرب ہے، گلف وغیرہ جیسے اسلامی ممالک شامل ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں، نتنز اور فروردو، ان دونوں کو نشانہ بنایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ کامیاب رہا ہے، یہ دونوں جوہری تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کرم شاہ اور تبریز کی جو آئل ریفائنری ہیں وہ بھی ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر جو ان کا صدر دفتر ہے اس پر حملہ کیا گیا، جو تہران کے شمال مشرقی علاقے میں ہے۔ وہاں پہ 3 کمپلیکس تھے، 3 عمارتیں تھیں، رہائشی عمارتیں، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں فوجی حکام اور اعلیٰ عسکری جو قیادت رہائش پذیر تھی، اور ان میں جنرل رشید اور پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی یہ مارے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل باکر ہیں، جو ان کے آرمی چیف ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ پھر آزاد یونیورسٹی کے سربراہ ایٹمی سائنسدان، سینئر ایٹمی سائنسدان محمد مہدی اور فریدون عباسی سمیت کئی کمانڈر اور کئی اور نامور جو جوہری سائنسدان ہیں وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ 300 سے زائد اس میں ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں اور نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ کئی دن تک جاری رہیں گی۔ تہران، مشہد، تبریز سمیت ایران کے کئی چھوٹے بڑے شہر ہیں جن پر یہ حملے جاری ہیں، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک کی جو عوام ہے وہ تو سراپا احتجاج ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ تو ستو پی کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اسرائیل نے ظاہر ہے کہ ایران پر حملے سے قبل اسلامی جو حکمران ہیں گلف کے اور دوسرے، ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس میں شامل ہو اور یقیناً شامل ہوگا، اس نے حمایت حاصل کی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہیں، لیکن امریکہ نے کہا جی ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ اب ایران کے لیے جو اب دینا مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل اطلاع تو ملی ہے کہ اس نے کوئی 800 کے قریب ڈرونز کا اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ اسرائیل اپنے اس حملے میں کامیاب رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔